شاہ صاحب کا خطاب آپ کی حاضری میرے تو فوری بات ہے. میں انتہائی مختصر اور چھوٹی تقریر واسطے حاضر ہوا. اس واسطے میں سادات تو پیشگی معذرت نال یہ ساڈے سرا پہ تاج نے اور حضور دی سراخانی کرنے والے لوگ نے. یہ وہ لوگ نے جنہاں دی وجہ تو محفلاں دی زینت ہے. تسی سارے محبت نال بیٹھنا ہے. اسی سارے تواڈے مہمان ہاں. دروشی پڑھ لو بلکہ الصلاۃ والسلام. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مولا کریم آج کی عظیم الشان محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا پہرے دار رکھے. مجھے اسیر ناموس رسالت پیر طریقت رہبر شریعت محافظ ختم نبوت حضور قبلہ پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب شراحی دامت برکاتہ و منالیہ آپ نے حکم فرمایا. میں باوجود موسم کی سختی کے باوجود بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. میرے مہمان میرے میزبان سارے لائق تحسین لائق سب تکریم اور میرے سامنے نبی علیہ السلام کے یہ سب غلام. میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ فاروق الحسن نہیں جسے آپ سنا کرتے تھے لمبے چوڑے خطابات اور واز. حقیقت یہ ہے کہ قبلہ بابا جی کے تشریف لے جانے کے بعد اب نہ تو اتنے لمبے خطابات کی ہمت ہے اور نہ ہی صورتحال ایسی ہے کہ بندہ اتنی طویل بات کر سکتا ہے. میں نے بس چند باتوں میں حضرت کا میسج دینا ہے
اور یقینی طور پہ آج کی تقریر آج کی نعت شریف کی حاضری سے چھوٹی ہوگی. میں بالکل روایتی خطیب بن کے نہیں آیا ہوں. گزارش صرف اتنی ہے، بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جن مالکوں کا آپ پہرا دے رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. اور یہ پروگرام ان دنوں کا ہے جب قبلہ امیر المجاہدین آپ روح صحت تھے. تو حضرت کے وصال کے بعد میں نے صرف پروگرام میں وہ دے رہا ہوں جو صرف تحریک کے پلیٹ فارم سے پروگرام ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے ایک بات اور ہوتی تھی کہ ہماری کسی نے شکایت بھی کر دی جا کے تو کم از کم وہ یہ فرما دیتے تھے کہ یار مولانا کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کسی پہ. تو آپ اس طرح ہے کہ میں جب حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کر دیں گے. اب بات صرف اتنی ہے کہ اب کس کو شکایت لگائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ ہماری وجہ سے جماعت ہی چھوڑ کے چلا جائے. اس لیے اب وہ والی بات تو ہے نہیں. ہم نے صرف جہاں جانا ہے وہاں پہ صرف تحریک کی بات کرنی ہے، اور وہاں جانا ہے جہاں تحریک کے نبیین کے ذمہ داران کہیں گے اس کی ضرورت ہے سو ہم حاضر ہیں. ہماری زندگی ہے تحریک کے لیے. ایک بات یاد رکھ لیجئے آپ سارے لوگ کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پوری ملت اسلامیہ کی امید ہے. اور قبلہ بابا جی کی کرامت ہے کہ جو 2 سے 4 سال کے عرصے کے اندر یوں سمجھ لے کہ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد آج بھی اللہ کی مہربانی سے اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پہ 60 70 سال پرانی جماعتیں بھی نہیں کھڑی ہوئی. یہ صرف بابا جی کا اخلاص ہے کہ جو ہر طرف سے بے توجہ ہو کے کریم آقا کی طرف ہی متوجہ ہو کے یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. قرآن پڑھے محبت سے سبحان اللہ. آپ بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ بڑے دل والے لوگ ہیں. اسی طرح ہی بڑے دل کے ساتھ سبحان اللہ کہیے. مجھے پتہ چلے کہ مجمع بیدار بیٹھا ہے محبت سے. میں آپ سے بالکل اس بات کی نہیں گزارش کروں گا آپ مجھ پہ روپے پھینکیں، مجھ پہ پیسے پھینکیں، آپ آ کے میرے نعرے لگائیں. بس رسول اللہ کی بات جب دل کو لگے تو سبحان اللہ کی. قرآن پڑھتے ہیں اونچی بولیے سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. ایک موقع پہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے جناب اعلیٰ البتہ تحقیق ہے کیا تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے رسول اللہ کی زندگی ہے. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ لیجئے. پہلی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ محمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب یہ بھی فرما سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. تو یہ لفظ لقب کا اضافہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے میرے حبیب جو تیرا ذکر کرنے والا ہوگا تیرے صدقے سے ہم اس کا ذکر بھی بلند فرمائیں. بس اتنی سی بات دل کی تخلیوں پہ لکھ کے لے جائیے. اگر نام اونچا کرنا ہے ان کے نام پہ قربان ہونا پڑے گا. اگر ذکر اونچا کرنا ہے، اگر عزت اپنی بڑھانی ہے، آپ کا رنگ کالا ہے پریشان مت ہوئیے گا. کالے رنگ والے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آ کے سر کے دل سے حاضر ہوتے ہیں تو آج ہوتا کیا ہے؟ صدیوں بعد جناب اعلیٰ اٹک کے شراب سڑک کے اوپر جنگ کے اس رستے کے اوپر منکور کی سرزمین پہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے حضرت بلال کا تصور دماغ میں آ جاتا ہے. یہ یاد رکھیے رنگ کالا ہے پریشانی نہیں ہے. آپ
रसूल अल्लाह से मेरे आका से निस्बत रखने वाले सदियों बाद हजरत खुबाब इब्न अरत जैसे लोगों को जो सारा दिन लोहार की भट्टी पे जनाब काम करने वाले आज उनका नाम लेते भी अदब से सर झुका लेते आए। जब रसूलुल्लाह की गुलामी दिल में सच्ची हो मेरे आका से मोहब्बत करने वाले हजरत सुहैब रूमी अगर जनाब आला आका से प्यार करें सदियों बाद उनका जिक्र भी बुलंद रहता है। मेरे आका से प्यार करने वाले सवालात से आवाज़ करावा शहदाए बद्र हुनैन शहदाए उहद खंदक जब भी उनका जिक्र आएगा खुदा की कसम आदम से नजरें झुक जाया करेगी। वजह सिर्फ इतनी है जिसने रसूलुल्लाह की बारगाह में नौकरी दी है मालिक करीम ने उसे दुनिया में सरदारी अता फरमा दी है। अगर आप पर मैं ये चाहते हैं हमारा मकाम ऊंचा हो हमारा मर्तबा ऊंचा हो पैसा हो दो मेरी इज्जत हर जगह पे हो तो ये याद रखिए रास्ता वही है जो रसूलुल्लाह लेके आया क्योंकि सबसे औला हमारा नबी सबसे सबसे बाला हमारा नबी सबसे बाला जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील जिसकी दो बूंद है सरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी। आइए बस जनाब आला की तख्तियों में इसको लिख लीजिए। आज ये तसव्वुर पैदा हो गया मौलवी साहब बात तो सच्ची है कि आपके बाबा जी बात खरी करते थे कमिटमेंट का बंदा पक्का था वो जब भी निकला रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए निकला लेकिन मौलाना हालात को भी देखना चाहिए मौलाना मामलात को भी देखना चाहिए। तो बस जनाब आला ऐसे हालात और वाकयात को देख के फिर क्या किया जाए आप ही बता दें। क्या हुजूर के खाक के बने को चुप करके बंदा घर बैठ जाए क्या हुजूर की अहले बैत की तौहीन हो बंदा आस्ताने में बैठ जाए क्या रसूल अरबी के खानदान की इहानत हो तो बंदा मदरसा गद्दी बचाना शुरू कर दे। खुदा की कसम एक बात याद रखिएगा आस्ताने और गद्दियां भी उन्हीं की बचती हैं जो आका की नामोज के लिए मैदान में हाजिर हो जाए। सुभान अल्लाह। आज बड़े बड़े गद्दी नशीब हम सबका एहतराम करते हैं लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि बाबा जी के जनाजे के बाद कोई बंदा ये कह सकता है कि जनाब जब मैं जाऊंगा इस तरह का इज्तिमा होगा। इस तरह के इज्तिमा के लिए काम वो करना पड़ेगा जो बाबा जी करके गए हैं। समझ आई? फिर आपका बड़ा आस्थाना हो ना हो आपका बड़ा मदरसा हो ना हो आपकी जनाब जायदाद ज्यादा हो ना हो मालिक करीम खुद जो है लोगों के दिल आपकी तरफ मोड़ दे। यहाँ मैं ये भी जवाब देना चाहूंगा हजरत के जनाजे को देखने के बाद वो लोग भी अब हजरत के हक में बोलने लगे टीवी पे जो कल तक कहते थे देखें जी फैजाबाद हजार रुपए दे के बंदे बुलाए गए ये किया गया। हमने कहा अच्छा चलो फैजाबाद में तो आप कहते हैं हजार दे के लाए गए जनाजे में कितने हजार दे के बुलाए? यहाँ पे किसने कहा कि आप रात को 2 बजे चले जाए नहीं तो मीनारे पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी? यहाँ पे कौन लेके आया है लोगों को? आप अगर ये समझते हैं कि ये सारा कुछ मेरे अल्लाह की तरफ से है तो फिर आपकी और मेरी ये भी ड्यूटी है कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो और अल्लाह का रसूल राजी। और अल्लाह कब राजी होता है? जब उसके हबीब की इज्जत का पहरा दिया जाए, जब उसके हबीब की नामूस की बात की जाती है, जब आप उनकी नामूस की बात करेंगे वो मेरे आका इतने इज्जत वाले हैं कि उनके सदके जो उनके साथ लग जाते हैं वो भी इज्जत वाला हो जाता है। आप खुदा की कसम तारीख उठा के देखें मेरे आका की हुर्मत के लिए जिसने कुर्बानी दी है या थोड़ा सा भी दुख उठाया है
मालिक करीम ने उसको इतनी इज्जत दी है जिसका बंदे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सदियों बाद देखें, सदियों बाद तरखानों का इल्मुद्दीन, कि आज आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 91 साल 1 महीना और 26 दिन बाद आज इल्मुद्दीन की इज्जत में इजाफा हुआ है कि कमी हुई? क्यों इजाफा हुआ है? जब उसे कहा गया कि मुकर जाओ तुम्हारी जान बच सकती है, तो उसने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी कहा था, जिन्ना साहब बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें लोग कहते हैं ये छोटी बिरादरी है, कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। एक ही तो काम किया है, क़यामत तक बिरादरी सीने पे हाथ मार के कहेगी कि हम उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बिरादरी वाले हैं जिसने हजूर की इज्जत पे पहरा दिया। सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग आके जिस वक्त आके कदम चूमते हैं इल्मुद्दीन के, एक गैर सैयद के कदम चूम के सैयद क्या कहता है, ये इज्जत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे नाने की इज्जत के लिए है। समझ आइए? बड़े बड़े मशाइख इज्जत अगर करते हैं, इज्जतों का एक ही रास्ता है जो रसूलुल्लाह बता के गए हैं, वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। पहली इज्जत अल्लाह की, फिर उसके हबीब की, मोमिनों की बारी बाद में आती है। हजूर हम अगर इज्जत चाहते हैं तो पहले अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की बात करनी पड़ेगी। आहा, ये होगा कैसे? अभी भी रास्ते में आते हुए वही पुरानी बात है, साहब फोन करने लगे, भाई आप सीधी सीधी बात करें, वो जी हमारे इलाके में काम नहीं है तो हम चाह रहे हैं कि आप आ जाएं तो चलो लोगों को जनाब थोड़ा सा तारुफ हो जाए। उस्ताद ये फरमाया करते थे कि यार यूसी और वार्ड लेवल पे भी हमने काम करना है, तो अल्लाह के वली तुमने क्या करना? सवाल तो इतना है कि आप और हाँ हमने हिसाब लगाया, जहां पे नहीं गए हम लोग, ज्यादा काम करने वाले लोग वहां पे थे। बलोचिस्तान के पहाड़ों में हमने देखा है, वहां पे भी लोग काम करते हैं। हमने वहां पे लोग देखे चौलिस्तान के अंदर जाके, जहां पे इतने दूर दूर घर है लेकिन वहां पे भी वो लोग काम कर रहे हैं, बशर्ते कि बंदा काम करने वाला हो सही। आप काम करें। कहते जी अकेला बंदा फिर पूरे इलाके से टक्कर कैसे ले सकता है? मैंने कहा अल्लामा इकबाल यहाँ पे बोले हैं, इजाजत हो तो पढ़ दो। इकबाल फरमाते हैं, खुदी का सिर मर्जी हो गया, हमने हजूर के दीन की बात कर ली है। मुझे है जिसे ज्यादा सर्दी है उसे बिल्कुल इजाजत है, कोई परेशानी नहीं है। जिसको गर्मी है इसका मजबूर कर दे, वो हाथ उठा के बोले मुझे है आशिक रसूलों का मेरा पैगाम है। जो कहते हैं वो आशिक रसूल है, जरा तसव्वुर तो कीजिए। जो कहते हैं मौलाना सर्दियां बढ़ी हैं, तहरीर के लिए निकले, ठंड लगने का खतरा है, कभी बुखार का खतरा है, कभी कोरोना का खतरा और अफवाह है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जरा इस सर्दी
کی تکلیف کو بھی دیکھ لینا، رات کی طوالت کو بھی دیکھ لینا، اور میدان معاشر کی گرمی کو بھی دیکھ کے ذرا تصور کرنا جب آپ کے لیے اور میرے لیے 40 دنوں کے برابر رسول اللہ نے سر سجدے میں رکھنا ہے، اور جناب اعلیٰ کرتوت آپ کے اور میرے، اور رونا رسول اللہ کو پڑے۔ تصور تو کیجئے ان کی آل بھی بخشی ہوئی، ان کے اصحاب انصار اور مہاجر بھی بخشے ہوئے، پھر ذرا سوچئے روئیں گے کس لیے؟ روئیں گے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس اسی لیے سرکار کے نام پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے کہ میدان معاشر میں جب ماں بھی چھوڑ جائے گی، جب باپ بھی چھوڑ جائے گا، جب رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں گے، تب میرے لیے آپ کے لیے سر سجدے میں رسول اللہ نے رکھنا ہے۔ رب نے فرمانا یا محمد ارفع راسک، حبیب سر اٹھائیے، سر تو آپ شفاعت کیجئے، آپ کی مانی جائے گی، آپ سوال کیجئے پورا کیا جائے گا۔ کیا منظر ہوگا جب 1.25 لاکھ نبیوں کے دروازے سے اذهبوا الى غیری سننے والے، ماں باپ بھائی بیٹا رشتہ دار بیوی بچوں کے دروازے سے یہ بندہ کہے کہیں اور چلا جا، میں آج خود اپنے لیے فکر مانو، ایسے لمحے میں ایک سید عالم ہی تو آئے ہیں ان کی ناموس کی خاطر نکلے گے تو کامیاب ہوں گے، وہی ہوں گے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ارے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے ہمارے اعمال کی وجہ سے میدان معاشر میں رسول عربی آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوگی اور اس امت کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے۔ استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے، ذرا تصور کیجئے جب رسول اللہ پانی پینے لگے تھے، ایک صحابی کہتے ذرا رکیے حضور، پیالہ مجھے دیجئے، پیالہ لے کے اس میں تنکا تھا، ایک اسے گرا کے کہتے ہیں حضور اب پانی پیجئے، اس میں تنکا تھا میں نے وہ نکال دیا ہے۔ میرے قریب آقا ان کی اس بات کو دیکھ کے دعا کیا دیتے ہیں، اللہم جمل ہو، یا اللہ میرے غلام کو خوبصورت بنا دے۔ ذرا تصور کیجئے استاد فرمایا کرتے تھے قبلہ امیر المجاہدین، یہاں تو ایک تنکا نکالنے والے کو بھی دعا مل جاتی ہے، تو جو حضور کے لیے شل کھائے، آقا کے لیے مارے کھائے، آقا کے لیے جیلوں میں جائے، آقا کے لیے تشدد برداشت کرے، اسے مزہ تو تب آئے گا مار کھانے والے کو جب میدان معاشر کی گرمی میں رسول عربی کی شفاعت کی برکت سے یہ حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا اور وہ منظر سامنے ہوگا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور ہمارے لیے تکلیف میں بھی جنہوں نے دعائیں فرمائی، جنہوں نے جناب اعلیٰ مشقت میں بھی اس امت کو یاد رکھا، جنہوں نے معراج کی رات بھی اس امت کو یاد رکھا، جنہوں نے ہر وقت ہر لمحے اس امت کی فکر کی، آج امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا کریم کی شریعت کی فکر کرے۔ ہے ذمہ داری کر رہی ہے؟ حضور کے دین کو تخت پہ لانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ
یہ کہنا کہ مولانا اب بابا جی تو تشریف لے گئے، اب جماعت کا کیا ہوگا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جی نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تخت پہ آنا ہے، یا فاروق الحسن نے تخت پہ آنا ہے، یا شورا نے تخت پہ آنا ہے، یا ہماری اولاد نے تخت پہ آنا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ کیا وہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا، ہم لوگوں نے رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا۔ آج الحمدللہ اپنے بیگانے یہ مان گئے ہیں کہ بابا جی کا مشن کمال مشن۔ آج تبدیلی سے امید رکھنے والے بھی بڑے پریشان حالات میں کہتے ہیں جی ہمارے لائق کوئی حکم ہو تو آپ ہمیں بتائیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تو دل اور دفتر کے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے، آئیے رسول اللہ کے دین کا کام کیجیے۔ خان صاحب کہتے ہیں 2 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا معیشت کا کہ جناب ہوتی کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جسے 65 سالوں میں حضور کی ختم نبوت کا پتہ نہیں چلا، اسے معیشت کا پتہ کیسے چل سکتا؟ جس بندے کو لفظ خاتم النبیین 65 سال کی عمر میں پڑھنے کا پتہ نہ ہو، جس سے گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو چھوڑتے ہوئے ہزاروں سید اور علماء جیلوں میں ڈالتے ہوئے اللہ رسول کی ناراضگی کا بھی احساس نہ ہو، اسے کیا پتہ کہ معیشت اور حکومت چیز کیا ہو؟ جسے اسلامی نظریاتی کونسل کے روکنے کے باوجود مندر کی اجازت دینے اور شمشان گھاٹ بنانے کی بڑی جلدی ہو، اسے رسول اللہ کی شریعت اور ریاست مدینہ کی خبر ہو ہی کیسے سکتی؟ لیکن یہ چیزیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں اور ان کو کچھ دماغ میں بات پڑتی ہے جن کے سینے کے اندر عشق رسول کی کوئی ربطی موجود ہے، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آج آپ لوگ، میں سب کو علی اعلان کہتا ہوں کہ بنی گالہ میں خان صاحب کا گھر بھی 300 کنال کا دیکھیے اگر آپ کو جانے دیں، اور بلاول ہاؤس کئی مربوں میں بنا وہ بھی دیکھیے اگر آپ کو دیکھنے دیں، میاں صاحب کا محل بھی جناب رائیوڈ میں وہ کئی مربوں میں جا کے دیکھیے اگر آپ کو جانے دیں، اور 3 مرلے کا میرے استادوں کا گھر بھی دیکھیے، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو یہ کہتے تھے کہ سیاست بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتی، جو کہتے تھے کہ جناب اعلیٰ کروڑوں روپے نہ ہو اگر تو جناب سیاست ہو ہی نہیں سکتی، ایک جی ایل آئی پہ وہ مرد کلندر پورے پاکستان میں گھوم کے بتا دیتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت سینے میں ہو تو ایک گاڑی پہ بھی پورے کفر کو ہلایا جا سکتا ہے۔ بولی محبت سے سبحان اللہ۔ میں بس جناب آپ سب لوگوں کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے آپ کے لیے بابا جی نے کوئی بہانہ چھوڑا نہیں۔ 104 بخار ہو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ حضرت مہربانی کیجئے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور ہم سے پوچھا جائے فیض آباد میں بیٹھے ہوں سے کہ ہاں بچے کیا صورتحال ہے، تو ہم کہیں قبلہ منہ چھپا کے نکلتے، پھر بھی لوگ ہماری پگڑیوں اور آنکھوں سے پہچان کے کہتے ہیں بابا جی نے کھپا، تو سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 104 بخار ہو تو بابا جی کہتے ہیں یار چھوڑ دوائیوں کو، چلو چلتے ہیں۔ تو بابا جی کی ویل چیئر وہاں پہ پہنچی ہو، مجھے بتاؤ کوئی بہانہ رہ گیا ہمارے لیے؟ 104 بخار میں بھی وہاں پہ ہو، ویل چیئر پہ وہاں پہ ہو، کیا ہمارے لیے کوئی عذر رہ گیا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہو کہ نہیں آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، وہ کہیں چھوڑ علاج کو، میں نے رسول اللہ کی عزت کے لیے جانا ہے۔ اگر پنجابی میں کہیں تو یہ کہہ کے چل پڑے کہ ٹوڑے تے گاوائیاں میرے یار رہن دے، آنگا تے پیوارا بیوار رہن دے، ٹوڑے تے گاوائیاں میرے آقا دے بیوارا بیوار رہن دے، اور سوڑے
سی بات ہے وہ آخر دم تک کسی اپنی بات پہ پہرا دیتے ہوئے چلے گیا جناب اعلیٰ جب تکلیف کی شدت بڑھی اس نے آپ کو مجھے نہیں دیکھا افراد کی قلت و کثرت کو نہیں دیکھا انہوں نے مدینے کی طرف توجہ کر کے کہا انہیں جانا رکھا غیر سے کہا یا انہوں نے یہی کہا کہ رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائے چل جائے آپ بتائیے حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ آپ بابا جی کے مشن پہ پہرا دیا جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ سبزی کی وجہ سے ہے یا ویسے سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا بس بات اتنی سی ہے میرے شہزادیوں ہمارے بزرگوں بچوں جوانوں آپ پہ اور ہم پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ حضرت قتادہ کی طرح چلتے ہوئے تیر کے سامنے اپنی آنکھ کو کر دیا جائے ابھی آپ کے لیے میرے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنا جناب اعلیٰ دودھ پیتا بچہ بھی راہ خدا میں دے دیا جائے ابھی آپ کے لیے اور میرے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ حضرت امام زین العابدین پاک کی طرح پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھ کے پھر بھی کہا جائے مالک ہم مدینے میں بھی تیرے ہیں ہم کربلا میں بھی تیرے ہیں ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں ہے اور آپ اور میں یہ کہیں کہ حالات کا جناب اعلیٰ رونا روئے کہ حالات کو بھی تو دیکھ لینا چاہیے حالات تو آل رسول نے جس حد تک دیکھے ہیں ہم نے تو اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں دیکھا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جیل ہمارے لیے قید ہمارے لیے ہتھکڑیاں ہمارے لیے اور جناب جھوٹے کوٹوں کے اندر مقدمے ہمارے لیے جتنے سیدوں نے آسان کر دیے ہیں خدا کی قسم اس کا تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا یار ابن زیاد جیسے لوگوں کے دربار میں بھی سید کو بیڑیاں لگی ہوئی ہو ذرا تصور تو کیجئے کہ سر امام علی مقام نو کے نیزہ پہ ہو پھر بھی آل رسول کہہ رہے ہو مالک یہ سارے لے کے اگر تو راضی ہے تو گواہ رہنا تجھ پہ تیرے محبوب کی آل بھی راضی آج صدیوں بعد یہ کہتے ہوئے دنیا سے جناب اعلیٰ کربلا کا وہ انداز سناتے ہوئے قبلہ امیر المجاہدین چلے گئے کہ کربلا سنانے کا واقعاتی انداز اور ہوتا ہے کربلا سنانے کا لنگر کھانے کا انداز اور ہوتا ہے لیکن وقت کے یزید کے سامنے مولا حسین کا خاتم اور روکر بن کے کبھی فیض آباد جانا کبھی پنجاب اسمبلی جانا کبھی جناب اعلیٰ کورو لکھپت جانا کبھی سیاہی ماڈل ٹاؤن کی سرمند اس کے اندر سردراتوں میں رسول اللہ کے نام کی قید کاٹنا یہ اور ہوتا ہے اور یہ یاد رکھنا جب بھی تم لوگ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلو گے تمہیں پوری کربلا نہیں تو کربلا کی جھلک ضرور نظر آئے گی کیونکہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے حق بولیں گے تو پھر آپ کو ہر طرف ایسے لوگ نظر آئیں گے لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ ہمیں بس یہی سناتے سناتے میدان میں بھوکا پیاسا 24 گھنٹے ویل چیئر پہ بیٹھا بیٹھا وہ مرد کلندر یہ دکھاتے ہوئے چلا گیا کہ مولا حسین اگر واقعات کی بجائے عملاً بھی کسی کو قبول ہے تو آیا اور وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا حصہ بن جائے یا میرے جیسا کوئی بزدل جیل میں کہتا تھا استاد جی آپ کو کیا لگتا ہے ہم کبھی باہر بھی جا سکیں گے کہ نہیں تو کہتے دعا تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ کرے ہمارا جنازہ جیل سے نکلے لوگ کہیں صدیوں بعد بھی ابو حنیفہ کے رستے پہ چلنے والے لوگ موجود ہیں تم چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو تم بڑی بات کرو جیسے
جیسے لوگوں کے بچوں کو کہتے تھے جلسوں میں یہاں مجھے بھی وہی سناؤ کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن بس عرض کر رہا ہوں چیز محبت سے سبحان اللہ بولیں میری طرف سے تقریر ختم ہو چکی بات اتنی ہے جتنے مرضی حالات کٹھن ہو جائے جب بزدلی آئے تو ایک نظر کربلا کی ایک نظر امام علی مقام کی اولاد کی طرف اور یہی کہیے کہ اے میرے مولا اے حسین ابن علی کسی کو بھولا نہیں ہے حسین ابن تیرا اے حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے اتنی سی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجیے فاروق الحسن کی تقریر کا لب لباب یہ ہے آپ نے اور میں نے اور ہم نے جناب اپنی نسلوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں کہ ہم سب نے رسول اللہ کے دین کو تک پہ لانا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے بلے تیر نون شیر کسی چیز کا نام نہیں رہنا نام اللہ رسول کے دین کا رہنا ہے کیونکہ المجاہدین کے چیلم پاک میں تشریف لانا ہے اور بابا جی سے تجدید عہد کرنے کے لیے کہ بابا جی